خوش آمدید۔ آج ہم سندھی دانشور رسول بخش پلیجو کے 1972 میں لکھے گئے ایک بہت ہی اہم مضمون کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ یہ مضمون پہلی بار تحلیق میگزین میں اور بعد میں ان کے شاہکار کام صبح تھیندو یعنی سحر ہوگی میں شائع ہوا۔ پلیجو اپنے تجزیے کا آغاز اس چونکا دینے والے انتباہ سے کرتے ہیں جو ایک ایسے بحران کی طرف اشارہ کر رہا تھا جس کے لیے ان کے خیال میں ایک بالکل ہی نئے انداز فکر کی ضرورت تھی۔ تو ان کے تجویز کردہ حل کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ اس وقت کے مسئلے کو کس طرح دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں دونوں فریق بالکل برابر نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو مخالف قوتیں ہیں جو نہ صرف طاقتور ہیں بلکہ متحد بھی ہیں۔ ان کے پاس ریاستی مشینری سے لے کر ایک واضح حکمت عملی تک سب کچھ موجود ہے، اور دوسری طرف عوام تھے جو وسائل کی کمی کا شکار اور بری طرح تقسیم تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ ایسی شدید مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے جب روایتی طریقے ناکام ہو چکے تھے تو عوام کے پاس آگے بڑھنے کا کیا راستہ تھا؟ اور وہ واحد ہتھیار ان کے مطابق اتحاد تھا۔ لیکن یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، انہوں نے اسے ایک باقاعدہ 5 نکاتی حکمت عملی کے طور پر پیش کیا۔ تو آئیے ایک ایک کر کے اتحاد کی ان 5 اہم قسموں کو سمجھتے ہیں جنہیں وہ کسی بھی کامیاب قومی تحریک کے لیے بنیاد سمجھتے تھے۔ پلیجو کے فریم ورک کا سب سے پہلا ستون ہے مقصد کا اتحاد۔ انہوں نے اس مسئلے کی نشاندہی کی کہ پوری قوم مختلف گروہوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ہر گروہ اپنے چھوٹے چھوٹے الگ الگ مقاصد کے لیے لڑ رہا تھا۔ کوئی سرکاری نوکری چاہتا تھا تو کوئی ٹیکس میں چھوٹ۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کوئی بڑی اجتماعی طاقت بن ہی نہیں پا رہی تھی۔ تو پلیجو نے اس کا حل یہ بتایا کہ ایک ایسا مشترکہ قومی پروگرام بنایا جائے جہاں ہر گروہ باقی تمام گروہوں کے مطالبات کی بھی حمایت کرے۔ دوسرا ستون ہے راستے پر اتحاد۔ اچھا، مقصد تو طے ہو گیا، لیکن اب سوال یہ تھا کہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کن لوگوں پر انحصار کیا جائے۔ پلیجو کا کہنا تھا کہ ایک تحریک کو اپنی اندرونی سماجی ساخت کو سمجھنا چاہیے۔ اسے یہ جاننا ہوگا کہ کون سے طبقات آخر تک ساتھ دیں گے، کون متزلزل ہو سکتے ہیں اور کون مفادات کے ٹکراؤ پر دشمن بھی بن سکتے ہیں۔ تیسرا چیلنج تھا جدوجہد کے طریقوں پر اتفاق رائے پیدا کرنا، کیونکہ اس پر بھی مختلف گروہوں کی رائے بالکل مختلف تھی۔ جیسا کہ یہاں نظر آ رہا ہے، کچھ لوگ صرف احتجاج اور بیانات پر یقین رکھتے تھے، کچھ مسلح جدوجہد کی بات کرتے تھے، اور کچھ کا خیال تھا کہ بس بیرونی مدد کا انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن پلیجو نے اس خیال کو مسترد کر دیا کہ کوئی ایک ہی طریقہ سب پر لاگو ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکمت عملی کو لچکدار ہونا چاہیے اور وقت کے ساتھ ساتھ مختلف طریقے اپنائے جا سکتے ہیں۔ چوتھا اور شاید سب سے اہم ستون تھا تنظیم کا اتحاد۔ پلیجو نے اس بات پر زور دیا کہ صحیح مقاصد اور طریقے ہونے کے باوجود ایک منظم تنظیم کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اس کے لیے ایک بہت طاقتور مثال دی کہ ایک انقلابی تنظیم کے بغیر انقلابی جدوجہد اتنی ہی ناممکن ہے جتنا کہ کمانڈروں کے بغیر کسی فوج کا جنگ جیتنا۔ اور اتحاد کا آخری ستون تھا عمل کا اتحاد۔ اس کا مقصد ملک بھر میں جو الگ الگ جدوجہد ہو رہی تھیں اسے ایک لڑی میں پرونا تھا۔ انہوں نے اس منظرنامے کی نشاندہی کی جہاں اگر طالب علم ہڑتال کرتے ہیں تو کسان اور مزدور خاموش رہتے ہیں۔ اس طرح ہر کوشش الگ تھلگ رہ جاتی ہے اور کوئی اجتماعی دباؤ نہیں بن پاتا۔ ان کا ویژن ایک ایسی مربوط تحریک کا تھا کہ اگر کہیں ایک جگہ کوئی کارروائی ہو تو اس کی حمایتی آواز ہر جگہ سے اٹھے۔ پلیجو نے اپنی بات کسی حکم کے ساتھ ختم نہیں کی بلکہ گہرے غور و فکر اور سیکھنے کی دعوت کے ساتھ کی۔ انہوں نے زور دیا کہ دوسری مظلوم قوموں کی جدوجہد کا مطالعہ کیا جائے اور ان کی حکمت عملیوں سے سیکھ کر انہیں اپنے منفرد حالات کے مطابق سمجھداری سے اپنایا جائے۔ 1972 کا یہ فریم ورک ہمیں ایک لازوال اسٹریٹجک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ کوئی بھی تحریک بیرونی اتحاد بنانے کے لیے اپنے اندرونی اختلافات کو کیسے متوازن کر سکتی ہے۔ اگر آپ تاریخ، سیاست، فلسفہ اور نفسیات جیسے موضوعات میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہی ہے۔ ابھی ڈائلیکٹک لینس کو سبسکرائب کریں اور چیزوں کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کریں۔